السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ افتخار شرازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، 6 ججوں کی شکایت کے اوپر ایک رکنی تحقیقاتی کمیشن تو حکومت وقت نے بنا دیا ہے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں، لیکن آج میں آپ کو کچھ یہ بتاؤں گا کہ اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے اس معاملے پہ جو فل کورٹ ریفرنس یا فل کورٹ اجلاس بلایا ججز صاحبان کا، اس کی کچھ اندرونی کہانی گویا کہ یہ معاملہ حکومت کی طرف کیوں بھیجا گیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ آپ کو میں بتاؤں گا، اور ساتھ میں یہ کہ اس فل کورٹ اجلاس کی جو منٹس ہیں وہ منظر عام پہ لانے کے لیے تحریک انصاف کیوں مطالبہ کر رہی ہے، کیوں وہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ وہاں پہ ڈسکس ڈیبیٹ ہوا ہے وہ ان تمام اجلاس کے جو منٹس ہیں وہ منظر عام پہ آنے چاہیے۔ گویا کہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ اس معاملے پہ پرائم منسٹر کو بلایا جائے گا، ان کو سنا جائے گا اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا، اور پھر حکومتی تجویز پہ کیوں عمل کیا گیا، یہ میں آپ کو اپنے اس ویلاگ میں آج میں بتاؤں گا کہ یہ کہانی اصل میں ہوئی کیا ہے۔ تو جو فل کورٹ کی کچھ اندرونی کہانی ہے وہ کچھ واقفان حال تک ہم تک بھی پہنچی ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے، اور ساتھ میں حکومت وقت نے جو ایک کمیشن تو بنا دی ہے، لیکن اس کمیشن کے جو ٹی او آرز بنائے گئے ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ کیا اس معاملے کو اب اس پہ مٹی ڈالنے کی ایک کوشش کی گئی ہے، اور ساتھ میں اس میں جو ایک آدھ پوائنٹس ٹی او آرز کے اندر رکھے گئے ہیں کہ کمیشن اگر چاہے تو کسی اور معاملے کی تحقیقات بھی کر سکتے سے جڑے کسی اور معاملے کی تحقیقات بھی کر سکتا ہے، تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ اس میں انہوں نے ایک شک ڈال دی ہے یا ایک نقطہ ڈال دیا ہے۔ تو یہ بھی میں بتاؤں گا کہ یہ نقطہ بنیادی طور پہ کیوں ڈالا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ساری یہ کڑیاں ایک دوسرے سے ملیں گی، گویا کہ فل کورٹ میں جو ڈسکشن ہوئی اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ اب یہ معاملہ حکومت وقت کی جانب، گویا کہ جن کے خلاف شکایت کار ہیں 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اسی ایگزیکٹو کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس سارے معاملے کی تحقیقات کر کے بتائیں کہ کیا یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں جج صاحبان کی جانب سے وہ درست ہیں یا غلط ہیں۔ اور ساتھ میں ٹی او آرز کے اندر جو ایک اور نقطہ ڈالا گیا ہے، گویا کہ کمیشن اس بات کا جائزہ لے گا کہ کوئی بھی اہلکار براہ راست اس کھیل میں یا اس دباؤ ڈالنے کے عمل میں ملوث ہے کہ نہیں۔ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ نقطہ ہے، یہ کیوں ڈالا گیا ہے، براہ راست کا لفظ کیوں یوز کیا گیا ہے، یہ بھی میں آپ کو اپنے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جو فل کورٹ ہوا سپریم کورٹ میں، اس میں کیا ہوا۔ گویا کہ واقفان حال بتاتے ہیں کہ جب چیف جسٹس کو یہ خط لکھا گیا ہے وہاں پہ ان کے پاس پہنچا ہے، فکر مند ضرور ہوئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اپنے تمام ساتھی ججز پہ مشتمل فل کورٹ بلایا۔ اس فل کورٹ کے اندر جہاں پہ اور ڈسکشنز ہوئی، اس معاملے کو سیریس تو لیا گیا کیونکہ خود قاضی صاحب اس معاملے کو بھگت چکے ہیں، دیگر جج صاحبان بھی حال ہی میں انہوں نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو کیس نمٹایا اس میں بھی انہوں نے اس بات کو اسٹیبلش کر دیا کہ ہاں ججز کے اوپر ایک دباؤ تھا، ان سے منمانے فیصلے لیے جانے کی کوشش کی گئی۔ تو اب یہ تو بات متفق تھی، متفقہ طور پہ اس پہ اتفاق کیا گیا کہ ہاں بالکل ججز پہ دباؤ ہوتا ہے، اور ماضی میں بھی ایسا ہوا، ذوالفقار علی بھٹو، مولوی تمیز الدین، ایک طویل فہرست ہے ناظرین، اگر آپ کتاب لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں اس ملک کی عدلیہ کس طرح دباؤ میں آ کے اس طرح کے شرمناک فیصلے کرتی رہی ہے کہ جن کی نظیر پوری دنیا کی کہیں عدالتی تاریخ میں نہیں ملتی۔ گویا کہ اس لیے جو جوڈیشری کے جو انڈیکس ہے نا عالمی، اس کے اوپر ہم کہیں بالکل باٹم میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری عدلیہ کا جو کنڈکٹ ہے وہ ماضی میں اتنا شرمناک رہا ہے۔ بہرحال معاملہ یہ ہے کہ فل کورٹ کے اندر چیف جسٹس صاحب نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ جی یہ جو ٹائمنگ ہے، گویا کہ جج صاحبان نے اب یہ بات کیوں کر رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں کی؟ جب ان پہ دباؤ تھا تو انہوں نے پہلے یہ کیوں نہیں کہا، یہ اب کیوں کہہ رہے ہیں؟ گویا کہ بادی نظر میں اب کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ اب ایک کرائسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور 8 فروری کے نتیجے میں جو حکومت معارض وجود میں آئی ہے
اس کو چلتا کرنے کے لیے کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس میں یہ 6 جج صاحبان کہیں نہ کہیں شریک نظر آتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید ان کی ٹائمنگ درست نہ ہو، اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو 2 خطوط لکھے ہیں، لیکن انہوں نے تو اس معاملے کی پرواہ نہیں کی، اس کو دیکھا تک نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کی ٹائمنگ درست نہیں تھی تو چیف کمشنر راولپنڈی صاحب کی تو لیاقت چٹھا صاحب کی تو ٹائمنگ بڑی درست تھی۔ انہوں نے تو 8 فروری کے انتخابات کے نتائج آنے کے کچھ دن بعد قاضی صاحب انہوں نے تو اپنے بتا دیا کہ ان کے اوپر کس طرح کا دباؤ تھا، اور انہوں نے کس دباؤ کے تحت یہ نتائج بدلے ہیں 8 فروری کے انتخابات کے، لیکن اس کو بھی تو نہیں دیکھا گیا۔ بعد میں ان کی ریٹرن ایک سٹیٹمنٹ آئی جس میں انہوں نے اپنا پہلا بیان واپس لیا اور معاملے پہ مٹی پڑ گئی۔ تو اب معاملہ لگتا یہ ہے کہ اسی لیے ایگزیکٹو کے پاس بھیجا گیا ہے، کیونکہ جب بھی 184(3) کے تحت اٹھایا جاتا تو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس کے اندر تحریک انصاف اس میں شریک ہوتی، اس میں کہتی کہ وہ بھی متاثرہ فریق ہیں، لہٰذا ان کو بھی سنا جائے۔ تو یہی وجہ ہے ناظرین کہ آج تحریک انصاف فل کورٹ ریفرنس کے جو منٹس ہیں وہ منظر عام پہ لانے کا مطالبہ کر رہی ہے، تاکہ ایک تو یہ ہے کہ کس بنیاد پہ معاملہ ایگزیکٹو کے پاس بھیجا گیا، اور ساتھ میں یہ کہ جو دیگر جج صاحبان ہیں، کیونکہ خیال یہ ہے کہ کچھ جج صاحبان یہ سمجھتے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ 184(3) کے تحت عدالت خود ٹیک اپ کرے اور اس کو دیکھے، کیونکہ ایگزیکٹو کے اوپر تو براہ راست الزام ہے، تو لہٰذا ان سے اس معاملے کی تحقیقات نہیں کروانی چاہیے۔ اور رہ گیا معاملہ اب یہ ہے کہ ایک کمیشن بنا دیا گیا ناظرین، اس کے TORs بھی طے ہو گئے، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ آج کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جہاں کمیشن کی منظوری دی گئی، TORs کی منظوری دی گئی، ساتھ میں جملہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایگزیکٹو کے اوپر جو ان 6 جج صاحبان نے الزام لگایا ہے یہ بڑا بے بنیاد اور قابل مذمت ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کیا ماضی میں آپ کو اپنی جسٹس قیوم کو کی ہوئی ٹیلی فون کال بھول گئی ہے، جو بعد میں منظر عام پہ بھی آئی، جس میں آپ جج صاحب کو باقاعدہ مدت بتا رہے ہیں کہ جج صاحب ان لوگوں کو گویا کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو 3 سال سے کم سزا نہیں ہونی چاہیے، تو آپ اس وقت ڈائریکشنز دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ایک جج کو کہ آپ نے کس طرح سزائیں دینی ہیں۔ تو اس ملک کی تو تاریخ بھری پڑی ہے ایگزیکٹو کس طرح انداز ہوتی ہے۔ پھر جسٹس مظہر اکبر نقوی صاحب کی جو حالیہ دنوں میں ایک ٹیپ آئی تھی، ان کی جو آڈیو آئی تھی جس میں وہ پرویز الہی صاحب جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، وہ معاملہ تو آپ لوگ سپریم کورٹ میں لے کے چلے گئے، گویا کہ آپ یہ اسٹیبلش کر رہے تھے کہ جناب اس ملک کے ایک صوبے کا چیف منسٹر کس طرح عدلیہ کو انفلوئنس کر کے اپنی فیور میں فیصلے لے رہا ہے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے ان 6 جج صاحبان کی جانب سے وہ بے بنیاد ہے۔ آپ کی اپنی آڈیو کیسے، اس کے بعد آپ پرویز الہی صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ آپ اس طرح کی بات کریں، گویا کہ جو آپ تحقیقات کرنے جا رہا ہے ادارہ وہ اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو پہلے مرحلے پہ بے بنیاد کہہ رہے ہیں، تو پھر ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی انصاف ہوگا۔ ساتھ میں جو آپ نے TORs کے اندر ایک اور نقطہ ڈالا ہے کہ اگر جج صاحبان جج کمیشن یہ چاہے تو کسی اور معاملے کی تحقیقات بھی کر سکتا ہے، تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ اب ان 6 جج صاحبان کا تحریک انصاف کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ایک کوشش کی جائے گی، اور ایک کچھ ایسی کوئی آڈیوز، کوئی ایسی چیزیں سامنے لائی جائیں گی ان کے فیملی کی کہ جن میں کہیں تحریک انصاف کے معاملے کو ڈسکس ڈیبیٹ کیا جائے گا، پھر یہ ثابت کیا جائے گا کہ یہ لوگ تو کیونکہ ایک جماعت کے ساتھ ان کے ذہن ملتے ہیں لہٰذا انہوں نے ایک یہ کھیل کھیلا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس ملک میں خفیہ ادارے یا پھر انتظامیہ عدلیہ پہ دباؤ ڈالتی ہے، یہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ بھی اس TORs کے تحت یہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ساتھ میں جو آپ فرما رہے ہیں اس میں TORs میں کہ کمیشن یہ دیکھے گا کہ کیا کوئی اہلکار براہ راست، بھئی دنیا میں کہاں کون سے خفیہ ادارے ہیں کہ جن کے اہلکار ایک تو یہ ہے کہ اپنا جو اصل نام ہے اس کے تحت کسی سے جا کے ملتے ہیں، یہ تو اپنے نام انڈر کور لوگ ہوتے ہیں ایک طرح سے، یہ تھوڑی اپنی شناخت کراتے ہیں، اور اگر یہ کسی معاملے کو ٹیک اپ کرتے بھی ہیں تو ان کی لیئرز ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی براہ راست آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے کہ DGI یا DGC یا کوئی اور جو ہے وہ شخص براہ راست کسی جج کے پاس گیا ہے،
اور اس نے جا کے اس کو انفلوئنس کیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ تو مختلف لیئرز ہوتی ہیں، تو لہٰذا یہاں پہ یہ بات تو شاید ثابت نہیں ہو پائے گی کہ کوئی بھی کسی بھی خفیہ ادارے کا سربراہ یا کوئی سینئر افسر براہ راست کسی جج کے پاس گیا ہوگا۔ اس بنیاد پہ بھی آپ کہہ دیں گے کہ یہ الزام کوئی صحت مند نہیں ہے، لہٰذا کہانی ختم ہو گئی ہے یہاں پہ۔ لیکن ساتھ میں اب ناظرین جو ہم آخری بات کر رہے تھے کہ اب اگلی اسٹریٹجی تحریک انصاف کی اور وکلاء کی کیا ہے، تو میرا خیال میں اب کیونکہ اس کمیشن کو وکلاء کی ایک بڑی تعداد نے مسترد کر دیا ہے، تحریک انصاف بھی اب مسترد کر چکی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ اب معاملہ سڑکوں پہ جانے والا ہے اور عید کے بعد ایک کوئی بڑی تحریک ہمیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین آج کا ویلاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔